اونچی آواز میں بات کرنا، بدتمیزی سے پیش آنا، یہ سب بری عورتوں کا کام ہے۔ لیکن آپ ایک اچھی لڑکی ہیں، اور اچھے گھرانے کی لڑکیاں ہمیشہ نرم مزاج ہوتی ہیں۔ چاہے آپ کا کسی بھی بات پر موڈ خراب ہو، مگر پھر بھی آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ اپنے شوہر سے زبان نہیں چلائیں گی، بلکہ ہمیشہ محبت سے بات کریں گی، تمیز سے پیش آئیں گی اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گی۔ نمبر 2، بلا وجہ کی فرمائشوں سے احتیاط کریں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بیویاں یہ جانتے ہوئے بھی کہ شوہر اپنے ماہانہ خرچوں کا ایک حساب کتاب رکھتا ہے اور جو چاہ کر بھی فضول خرچی نہیں کر سکتا، مگر بیویاں پھر بھی فضول اور مہنگی سے مہنگی چیزوں کی فرمائش کرتی ہیں، اور وہ زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 دن تک اس کو استعمال کرتی ہیں، اور پھر وہ چیزیں گھر کے کسی کونے میں پڑی رہتی ہیں، مگر شوہر نہ جانے کس طرح سے پیسوں کا بندوبست کر کے بیوی کی خواہش کو پورا کرتا ہے، اور بعد میں ان پیسوں کی ادائیگی دوسرے لوگوں سے قرضہ لے کر کرتا ہے، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور پھر انہی فضول خواہشات کی وجہ سے جب گھر میں تنگی ہوتی ہے تو میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے تمام خواتین یہ یاد رکھیں، اور اگر آپ کو کوئی ضروری چیز چاہیے تو آپ اپنے شوہر سے ریکویسٹ کر لیں اور ویٹ کریں۔ شوہر آپ کے لیے کہیں نہ کہیں سے بندوبست کر ہی لے گا، کیونکہ پوری دنیا میں آپ اس کے لیے بے حد قیمتی ہیں۔ نمبر 3، شوہر غصہ ہو تو خاموش رہیں، یعنی بحث نہ کریں۔ تمام لڑکیاں اس بات کو یاد رکھیں کہ شوہر کو جب بھی غصہ آتا ہے تو ضروری نہیں کہ اسے آپ کی ہی کسی بات پر آیا ہو، بلکہ اسے کسی آفس وغیرہ کے کام میں کوئی مشکلات پیش آ رہی ہوں، تو شاید اس کی وجہ سے وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہو اور اسی لیے غصے کا اظہار کر رہا ہو۔ اگر آپ کے ساتھ کسی بات پر وہ غصہ کر رہا ہو تو بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیں اور جواب مت دیں، اور اسے تھوڑا وقت دیں تاکہ وہ تھوڑا نارمل ہو جائے، کیونکہ وہ آپ سے بے حد پیار کرتا ہے اور یہی چاہتا ہے کہ آپ اس کو اس سے زیادہ سمجھتی ہوں اور جانتی ہوں کہ اگر آپ اس کے غصے کے وقت بحث کریں گی تو معاملہ اور خراب ہو جائے گا۔ تو اسی لیے آپ ایک سمجھدار بیوی کی طرح ایسی سچویشن میں خود کو قابو میں رکھیں۔ نمبر 4، شوہر کی حوصلہ افزائی کریں، یعنی اسے اپریشیٹ کریں۔ شوہر بھی ایک انسان ہی ہوتا ہے، جس طرح دوسرے لوگوں کو ان کے کاموں کی حوصلہ افزائی ملتی ہے اور وہ خوشی خوشی کام میں دل لگاتے ہیں، بالکل اسی طرح جب بیوی شوہر کے کاموں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے تو شوہر دل سے بیوی بچوں کا خیال رکھتا ہے، اور پھر اس کے لیے گھر کی ذمہ داری بوجھ نہیں رہتی۔ اس کے علاوہ اگر شوہر آپ کو کوئی اپنا فیوچر پلان بتاتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس پر ٹرسٹ کریں، کیونکہ آپ کے شوہر کو اس وقت کسی ایسے انسان کی سخت ضرورت ہوتی ہے جو اس کی قابلیت پر پورا بھروسہ رکھے۔ تو یاد رکھیے، آپ نے ہمیشہ اپنے شوہر کی حوصلہ افزائی کرنی ہے اور اس پر پورا بھروسہ رکھنا ہے۔ نمبر 5، شوہر کی ناشکری نہ کریں۔ تمام لڑکیاں اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ کبھی بھی شوہر کی ناشکری نہیں کریں گی، کیونکہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوتی ہے۔ کوئی کالا ہے یا کوئی گورا، کوئی لمبے قد کا ہے یا کوئی چھوٹے قد کا، کوئی دبلا ہے یا کوئی موٹا، سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے انسان ہیں، اور اگر آپ کے شوہر میں کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو پسند نہیں تو اس کو نظر انداز کیجیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ وہ جیسا بھی ہے آپ کا شوہر ہے، اور کوشش کریں کہ آپ اس کی خامیوں پر ناشکری کرنے کے بجائے اس کی دوسری خوبیوں کو نوٹ کیجیے جو آپ کے شوہر میں دوسرے لوگوں سے کہیں زیادہ ہے۔ جب آپ شکر گزاری کریں گی تو اللہ تعالیٰ آپ پر خاص کرم کر کے آپ کو ایسی نعمتوں سے نوازیں گے جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، تو اس بات کا خیال رکھیے۔ نمبر 6، باپردہ بیوی کی طرح رہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں ہوں یا کسی رشتہ دار کے گھر میں ہمیشہ اپنے دوپٹے کو ٹھیک طرح سے اوڑھا کریں گی، اور جب باہر جائیں گی تو ٹھیک طرح سے حجاب کریں گی، کیونکہ شادی کے بعد آپ کا وجود آپ کے شوہر کی امانت ہے،
اور اس امانت کی آپ نے اچھی طرح سے حفاظت کرنی ہے۔ با پردہ رہنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جتنا آپ پردے کا خیال رکھیں گی تو آپ کی بیٹی آپ سے وہی کچھ سیکھے گی۔ نمبر 7، شوہر کی دل سے عزت کریں، یعنی آپ اپنے شوہر کا ادب کریں اور عزت کریں، اس کی بات اور اس کے مشوروں کو سمجھیں، کیونکہ وہ گھر کا سربراہ ہے اور اسے آپ کی ضرورت ہے کہ آپ اس کے ساتھ زندگی کے تمام مشکل مراحل کو اچھی طرح سے نبھا سکیں اور ساتھ ساتھ آپ کی نظر میں اس کی عزت برقرار رہے، کیونکہ یاد رکھیں عقل مند عورت ہمیشہ اپنے شوہر کو بادشاہ کی طرح رکھتی ہے اور خود بادشاہ کی ملکہ بنتی ہے، جبکہ بے وقوف عورت اپنے شوہر کی کبھی عزت نہیں کرتی اور اسے غلام بناتی ہے اور خود غلام کی بیوی بنتی ہے۔ تو آپ خود سوچ لیجئے کہ آپ کیا بننا چاہیں گی۔ نمبر 8، شوہر کی مددگار بنیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ شوہر کو زندگی کے کسی بھی مرحلے میں کسی بھی طرح کی جائز مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد ضرور کریں، یعنی مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیجیے اور اچھی بیوی ہونے کا ثبوت دیں، یا کبھی وہ بیمار ہو تو اس کی خوب تیمارداری کریں تاکہ اسے معلوم ہو سکے کہ آپ صرف اس کی اچھی بیوی ہی نہیں بلکہ ایک اچھی دوست بھی ہیں اور ذمہ دار بیوی کی طرح اس کو سنبھال سکتی ہیں۔ نمبر 9، گھر میں ہمیشہ صاف ستھری رہیں۔ اکثر لڑکیاں شادی کے کچھ عرصے بعد اپنا اور اپنے کپڑوں وغیرہ کا بالکل دھیان نہیں رکھتی اور گھر میں بالکل سادہ سی رہنے لگتی ہیں، وہی پرانے کپڑے استعمال کرتی ہیں، بال وغیرہ بالکل بکھرے ہوئے رہتے ہیں، مطلب کہ وہ چند سالوں میں بالکل الگ لگنے لگتی ہیں اور اسی وجہ سے شوہر ان پر خاص توجہ نہیں دیتے۔ تو یاد رکھیں چاہے آپ کی شادی کو کتنے بھی سال ہو جائیں، آپ خود شوہر کے لیے تھوڑا بہت بن سنور کر رہیں گی، اچھا پرفیوم استعمال کریں گی، کپڑوں کا دھیان رکھیں گی اور بچوں کو بھی اچھی طرح سے گھر میں رکھیں گی۔ نمبر 10، شوہر کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو اپنے خاندان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا ذمہ دار بنایا ہے، کیونکہ آپ کے ماں باپ کے بعد وہ واحد شخص ہے جو ساری زندگی کے لیے آپ کے ناز و نخرے اٹھائے گا، آپ کی ضرورتوں کو پورا کرے گا، آپ کی بیماری میں آپ کے ساتھ ہوگا، یعنی وہ ساری دنیا میں صرف ایک واحد انسان ہے جو صرف آپ کے لیے اپنی نیند تک چھوڑ سکتا ہے، آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے خون پسینہ تک بہا سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں اس کو لکھا ہے اور وہ آپ کے بچوں کا باپ ہے، اور بچوں کے سر پہ باپ کے سائے سے بڑا کوئی سہارا نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے آپ ہمیشہ اپنے شوہر کی قدر کریں گی۔ یہ وہ خاص باتیں ہیں جن کو اگر آپ پوری ذمہ داری سے نبھائیں گی تو آپ کا اپنے شوہر سے ریلیشن شپ بہت اسٹرانگ ہو جائے گا، اور جو آپ دونوں کے فیوچر کے لیے خوشیوں، کامیابیوں اور سکون کا باعث بنے گا۔ نیکسٹ ٹائم ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔